اس کو یعنی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے ایسے آدمی کو. ایک سوال یہ ہے، کیا کملیش تیواری کو پھانسی ملنی چاہیے؟ جی بالکل ملنی چاہیے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے مذہبی شخصیات کے بارے میں جو بھی شخص اس طریقے سے معاملہ کرے گا اس کو سخت سخت سزا ہونی چاہیے. اس لیے کہ کسی بھی مذہب کی آپ عظیم شخصیات پر اگر حرف اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پوری کمیونٹی، پوری قوم اور پورے جو ہے ملت کے جذبات کو آپ بھڑکاتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک کے اندر جو ہے ٹکراؤ ہو جائے، ملک تباہ ہو جائے، ملک برباد ہو جائے، ملک کی پراپرٹیوں کو جو ہے آپس میں نقصان پہنچایا جائے. یہ نقصان کس سے دور کیا جائے گا؟ ہمارے اپنے جو ہے ٹیکس وغیرہ وصول کر کے قوم کے ہی جیبوں سے خرچ کیا جائے گا. تو ملکی حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ یہ ہے کہ ایسے اشخاص پر سخت ترین جو ہے قدغن لگانی چاہیے، قدغن لگانی چاہیے ایسے اشخاص پر. دیکھیے ذاکر نائک صاحب نے چند سالوں پہلے یا چند مہینوں پہلے تقریباً کچھ غیروں کے معبودوں کے بارے میں کچھ کہا تھا. اس وقت مسلمانوں نے خود کہا تھا ان کو کہ بھائی آپ کو ایسی زبان جو ہے استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کسی کی جب تائید نہیں کرتے ہیں تو آج بھی ہمارا ماننا ہے کہ ملک کا بہت بڑا ہمارا ہندو طبقہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، وہ سیکولر ذہن رکھتا ہے. اور اس ملک کی یہ ہماری بھارتیہ سنسکرتی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ مل کر رہے، جڑ کر رہے، اور اس طریقے سے جو ہے کسی کا اپمان اور کسی کی توہین نہ کرے، بلکہ سب کو آزادی کے ساتھ اور آزادی مذہب کے ساتھ، آزادی ضمیر کے ساتھ رہنے کا یہاں پر پورا پورا حق ہے. یہ بتائیے، کیا ملکی دستور میں کچھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے؟ اس کے نتائج کیا ہوگی؟ اصل میں کچھ ثبوت ایسے مہیا ہو رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو دستور بنایا گیا ہے، جس دستور کے اندر جو ہے ہمارے تمام مذہب کے ماننے والے لوگ شریک تھے، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی قیادت میں دستور بنایا گیا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے مولانا آزاد اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات بھی اس میں شامل تھے. تو یہ دستور ہمارا بہت ہی سیکولر، بہت آئین ہمارا بہت ہی شاندار آئین ہے، اور اس آئین کے اندر ہمیں مذہبی اعتبار سے آزادی دی گئی ہے تمام حضرات کو. اسی طریقے سے آزادی رائے کی آزادی دی گئی ہے، ضمیر کے اظہار کی آزادی دی گئی ہے. اقلیتوں اور مائنرٹیز کو بہت بڑا تحفظ دیا گیا ہے. ان کو اداروں کے اور انسٹیٹیوٹ کے قائم کرنے، ان کو اسکولیں اور کالجیں اور مدارس کے قائم کرنے کی آزادی دی گئی ہے. ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے. اس دستور میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے کہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، بلکہ تمام مذاہب کی ملی جلی تہذیب سے یہ ملک چلے گا. اب بہت سے افراد جو متشدد ذہن رکھتے ہیں، انہوں نے ملک جب سے بنائے، دستور جب سے بنائے، اس وقت سے ان کی یہ سازش یہ ہے کہ دستور سے ہماری انڈین کانسٹیٹیوشن سے آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 21، 25، 29، 30، 38 ان آرٹیکلز کو، اس طریقے سے آرٹیکل 51 کہ جس میں فنڈامنٹل ڈیوٹیز، فنڈامنٹل رائٹس وغیرہ دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے تبدیل کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے دستور سے. اس کے خطرناک قسم کے نتائج ہوں گے، اور ملک کے اندر مسلمان نہیں بلکہ ہماری دیگر قومیں، بودھ دھرم ہے، اسی طریقے سے دوسرے جو مائنرٹیز ہے، ایس ٹی ہے اور دوسرے قسم کے مائنرٹیز ہے، یہ تمام کے تمام بیچارے تباہی پر آ جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک ختم ہو جائے گا. معیشت کے اعتبار سے ویسے بھی اس حکومت نے ملک کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اگر دستور سے چھیڑ خانی کی گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. ہم نے ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ اس کی آواز اٹھائی ہے، اور چند مراحل میں ہم نے اپنا ایک کام کرنا شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم کو کامیابی ضرور ملے گی. ایک سوال ہمارا یہ ہے، کیا آپ لوگوں کی تحریک کو ملک کی دیگر قوموں کی تائید حاصل ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ. جو لوگ بھی اس شدت پسند تحریک سے، یعنی شدت پسندوں کی ان حرکتوں سے نالا ہیں، وہ تمام ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے کہ ملک کو برہمنی تہذیب اور ویدک کلچر کی طرف لے جانے کی خاص قسم کی سوچی سمجھی جو ہے سازش ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ہندوؤں کا اور ہمارے برادران وطن کا ایک بہت بڑا طبقہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہمارے سر میں سر ملانے اور ہمارے آواز میں آواز ملانے
جانے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ آگے بڑھو, ہم تمام آپ کے ساتھ ہیں, اور امید ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ملے گا. اور اگر کسی کا ساتھ نہ بھی ہو تو بھی اللہ کی مدد, اللہ کی تائید ہم کو حاصل ہے. ہم اگر اپنے دین پر جمیں, ہماری نیتوں میں اخلاص ہے, تو امید اللہ کی ذات سے کہ ہم کو ترقی ملے گی, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ہم اس میں پوری طریقے سے جو ہے یعنی مطمئن. آخری سوال ہمارا یہ ہے, بتائیے کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ملک کے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلا کام ہمارا یہ کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, ہم اپنی تہذیب اور تمدن پر عمل کریں. مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر کو ہم چھوڑ دیں, فضول خرچیاں بند کریں, اور ہم اسلام کا اور اسلام کے قوانین کا تعارف اور قرآن کے احکامات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غیر قوموں تک بھی پہنچائیں. ان کو بتائیں کہ یہ اسلام کیا مذہب ہے, کیسا مذہب ہے. ہم خود اپنے ایمان پر, اپنے اعمال پر جمیں, اور اس طریقے سے ہمارے معاملات, ہمارے ویوہار صحیح ہونے چاہیے. اور ہم کو یہ فضولیات اور بیکار کاموں اور بیکار قسم کے جو ہے لہو و لعب اور کھیل کود سے جو ہے اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچتے ہوئے دین کی طرف ہم کو سب سے زیادہ جو راغب ہونا چاہیے. ورنہ پھر حالات اچھے نہیں رہیں گے. ہم اگر اپنے ایمان پر جمے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم کو کامیابی ضرور بھی نصیب ہوگی. اور تمام علماء کی اور تمام دانشوروں کی اس ملک کے اندر یہی کوشش ہے. الحمدللہ ہم بھی اسی میں کام کر رہے ہیں, اور امید ہے اللہ کی ذات سے کامیابی نصیب.